حاضرین، جناب سرور سے آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ اب میری فہرست میں وہی شعراء بچے ہیں جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں۔ یہ کشمکش ہے حکایت غم، بیاں کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ حضرات، آج کے ہمارے ایک مشاعرے میں ایک نوجوان شاعر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ داغ دہلوی جو اردو کا ایک اسکول تھے اور منشی امیر مینائی دونوں کنٹمپریری شاعر تھے۔ ایک دن منشی امیر مینائی نے داغ دہلوی سے پوچھا کہ داغ، جو تمہاری شاعری میں حسن ہے، جو نادرہ کاری ہے، جو فن ہے، جو ملاحت ہے، وہ میری شاعری میں کیوں نہیں ہے؟ داغ دہلوی نے کہا کہ یہ بتائیے منشی جی، آپ نے کبھی عشق کیا؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، میں نے عشق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آپ کبھی اپنے محبوب کی محبت میں سر بازار رسوا ہوئے؟ منشی جی نے کہا کہ داغ تم پاگل ہو گئے ہو، بےہودگی کی بات کرتے ہو۔ داغ نے کہا کہ آپ نے کبھی شراب پی کے لگے، بہت بری باتیں تم کر رہے ہو۔ داغ نے کہا کہ منشی جی، بیوی کو دیکھ کر کہیے گا تو غزل ایسی ہی ہوگی جیسی غزلیں آپ کی۔ تو حضرات، جب تک شاعر کے مزاج میں تھوڑی سی قلندری، تھوڑی سی آوارگی اور تھوڑا سا سیاحی مزاج نہ ہو، شاعر ایک خوبصورت غزل نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایک خوبصورت غزل کا مالک، اس سے خوبصورت ترنم کا مالک میری اس محفل میں موجود ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب میسم گوپال پوری سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب میسم گوپال پوری۔ سامعین اکرام، آپ کے دیار محبت میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا میں نے۔ بغیر کسی تمہید کے غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو ہمیشہ، مطلب ملاحظہ فرمائیں، جو ہمیشہ پھول سے سجے ایسی راہ چھوڑ دیجئے، جو ہمیشہ پھول سے سجے ایسی راہ چھوڑ دیجئے، جو ہمیشہ پھول سے سجے ایسی راہ چھوڑ دیجئے، جس میں عکس آپ کا نہ ہو، آئینہ وہ توڑ دیجئے۔ واہ واہ واہ، آپ کا نہ ہو، خوش رہیے، واہ، آئینہ وہ توڑ دیجئے، جو ہمیشہ پھول سے سجے ایسی راہ چھوڑ دیجئے، ایسی راہ چھوڑ دیجئے، جس میں عکس آپ کا نہ ہو، آئینہ وہ توڑ دیجئے، جس میں عکس آپ کا نہ ہو۔ حاضر کرتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں کہ انحصار زیست جس پہ ہے نہ، انحصار زیست جس پہ ہے نام دوسرا ہے اس کا دل، انحصار زیست جس پہ ہے نام دوسرا ہے اس کا دل، نام دوسرا ہے اس کا
دل چوڑیاں نہیں کہ جب کبھی آپ چاہیں توڑ دیجئے، چوڑیاں نہیں کہ جب کبھی آپ چاہیں توڑ دیجئے، جو ہمیشہ پھول سے سجے۔ اور یہ شعر میں اہل دوحہ قطر کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، تمام یہ مقامی شعراء بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چوڑیاں نہیں کہ جب کبھی آپ چاہیں توڑ دیجئے، خون سے بھری تو آستین اپنی آپ نے نچوڑ لی۔ حاضر کرتا ہوں شعر، دیکھیں گے حالات کے پس منظر۔ خون سے بھری تو آستین اپنی آپ نے نچوڑ لی، خون سے بھری تو آستین اپنی آپ نے نچوڑ لی، اپنی آپ نے نچوڑ لی۔ دامن فلک میں ہے لہو، اس کو بھی نچوڑ دیجئے، دامن فلک میں ہے لہو، اس کو بھی نچوڑ دیجئے، جو ہمیشہ پھول سے سجے، ایسی راہ چھوڑ دیجئے۔ اور حضرات ایک دوسری غزل کا ایک مطلع اور چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں گے کہ دنیا کے رنج و غم سے گزرنا پڑا مجھے، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا کے رنج و غم سے گزرنا پڑا مجھے، دنیا کے رنج و غم سے گزرنا پڑا مجھے، فطرت کو ہر طرح سے بدلنا پڑا مجھے، فطرت کو ہر طرح سے بدلنا پڑا مجھے، فطرت کو ہر طرح سے بدلنا پڑا مجھے، دنیا کے رنج و غم سے گزرنا پڑا مجھے، فطرت کو ہر طرح سے بدلنا پڑا مجھے۔ ملاحظہ فرمائے، شعر حاضر کرتا ہوں اور دوستو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں شعر حاضر کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ ہمارا شعر آپ تک پہنچ گیا ہے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے اور داد کی شکل میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تاریکیاں جہاں کی مٹانے کے واسطے، تاریکیاں جہاں کی مٹانے کے واسطے، میں آخری چراغ تھا جلنا پڑا مجھے، میں آخری چراغ تھا۔ آدھا ورس تاریکیاں جہاں کی مٹانے کے واسطے، میں آخری چراغ تھا جلنا
مجھے میں آخری چراغ تھا. اور یہ شعر میں اپنے محترم دوست عزیز بھائی کی عظیم عباس صاحب کی خدمت میں شعر ان کی نظر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, توجہ چاہتا ہوں. میں آخری چراغ تھا جلنا پڑا مجھے, شیشے کا دل لیے ہوئے ہر لمحہ ہر گھڑی, شیشے کا دل لیے ہوئے ہر لمحہ ہر گھڑی. ملاحظہ فرمائیں, شیشے کا دل لیے ہوئے ہر لمحہ ہر گھڑی, پتھر کی وادیوں سے گزرنا پڑا, پتھر کی وادیوں سے گزرنا پڑا مجھے, پتھر کی وادیوں سے. اور دوستو یہ شعر سنانے سے پہلے اس شعر کو میں نے جہاں سے نکالا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مشہور شعر کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا, وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا, عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. اس پس منظر میں حاضر کرتا ہوں شعر, یہیں سے میں نے اس شعر کو لیا ہے. پتھر کی وادیوں میں, پتھر کی وادیوں سے گزرنا پڑا مجھے, اپنے وطن میں رہ کے نہ کر پاتا کچھ بھی میں, اپنے وطن میں رہ کے نہ کر پاتا کچھ بھی میں, اپنے وطن میں رہ کے نہ کر پاتا کچھ بھی میں, اس واسطے وطن سے نکلنا پڑا, اس واسطے وطن سے نکلنا پڑا مجھے, اس واسطے وطن سے نکلنا پڑا مجھے. ملاحظہ فرمائیں, یہاں سے صرف 2 شعر اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مجھے. تھک ہار کے میں بیٹھا تو زلفوں کی چھاؤں میں, تھک ہار کے میں آیا تو زلفوں کی چھاؤں میں, نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہرنا پڑا مجھے, نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہرنا پڑا مجھے. اس غزل کا آخری شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. بکھرا ہوا تھا ماضی کی یادیں سمیٹ کر, بکھرا ہوا تھا ماضی کی یادیں سمیٹ کر, بکھرا ہوا تھا ماضی کی یادیں سمیٹ کر, اس نے دیا سہارا سنبھلنا پڑا مجھے, اس نے دیا سہارا سنبھلنا پڑا مجھے. مقطع حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. میسم کسی کی یاد تھی سینے میں جلوہ گر, میسم کسی کی یاد تھی سینے میں جلوہ گر,
میسم کسی کی یاد تھی سینے میں جلی وگری دریا میں ڈوب کر بھی ابھرنا پڑا مجھے میں آخری چراغ تھا جلنا